بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر موجود ہیں تحریک پاکستان کے بہت سینئر کارکن اور پاکستان کی ان خوش قسمت اور معدود چند شخصیات میں سے ایک اہم شخصیت جن کو بطور نوجوان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ زندگی کا ایک عرصہ بتانے کا موقع ملا۔ ان کا نام ہے کرنل ریٹائرڈ محمد سلیم ملک صاحب۔ کرنل صاحب اسلامیہ کالج لاہور کے طالب علم کے طور پر قائد اعظم محمد علی جناح کے بہت قریب رہے، کیونکہ قائد اعظم طلباء کو تحریک پاکستان کا ہراول دستہ قرار دیتے تھے اور اپنی امیدوں کا تحریک پاکستان کی منزلوں کا محور و مرکز قرار دیتے تھے۔ وہ نوجوان جنہوں نے پاکستان بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا، پاکستان بنانے کی جدوجہد میں صف اول میں تھے، ان میں سے کرنل صاحب بھی ایک ہیں۔ کرنل صاحب پاکستان بننے کے بعد سے اب تک بڑی متحرک زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنی ضعیفی کے باوجود کرنل صاحب پاکستان کی خاطر، پاکستان کی محبت میں ہمیشہ ہر طرح کے قدم اٹھانے پر تیار بھی رہتے ہیں اور اپنی آواز اٹھاتے رہتے ہیں پاکستان کی محبت کے فروغ کے لیے۔ آج ہم بہت مختصر نشست میں کرنل صاحب سے یہ پوچھیں گے نوجوان نسلوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، آگاہی کے لیے، کہ کرنل صاحب آپ بتائیے کہ آپ نے کن ایام میں، کن حالات میں پاکستان بنانے کی جدوجہد کی، پاکستان کو بنتے دیکھا، پاکستان کی ساری کہانی آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزری، قیام پاکستان کے حالات آپ نے دیکھے، پاکستان بننے کے بعد کے حالات کا مشاہدہ کیا۔ آپ ہمیں ان تمام حالات کا، واقعات کا بڑے اختصار کے ساتھ تذکرہ فرمائیے۔ آئیے کرنل صاحب سے بات چیت کرتے ہیں۔ سر پہلے تو ہم اپنے ناظرین کو آپ کی تاریخ پیدائش یا کم از کم سال پیدائش، کہ آپ کی ایج کتنی ہے ماشاءاللہ، اپنی تاریخ پیدائش یا پیدائش کا سال کم از کم ہمیں بتا دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 27 اپریل 1927 کو ساندہ کلاں کرشن نگر سے آگے جو لاہور شہر کا دریائے راوی کے اوپر گاؤں تھا، وہاں پیدا ہوا تھا۔ سر جو چیزیں ہم آپ سے آج جانیں گے، معلوم کریں گے، آپ کی یادیں ظاہر ہے اسلامیہ کالج لاہور سے وابستہ ہیں، تو ہم اپنے ناظرین کو یہ بتائیں کہ کرنل صاحب کیونکہ بطور طالب علم تحریک پاکستان میں رہے، تو سر آپ کن سالوں میں، کون سے دن تھے، کتنے سال آپ اسلامیہ کالج لاہور میں رہے، آپ نے اسلامیہ کالج میں تعلیم بھی حاصل کی اور پاکستان موومنٹ میں بھی حصہ لیا، یہ کن دنوں کی باتیں ہیں؟ مجھے اس بات کا فخر حاصل ہے کہ میں اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں 43، 44، 45، 46 اور 47 کچھ تھا، اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں طالب علم تھا، اور یہ اس وقت تاریخ پاکستان کی بنانے کے لیے جو اسلامیہ کالج نے کردار ادا کیا، اس کو ہر شخص نے کہا یہ پاکستان موومنٹ کا جنرل ہیڈ کوارٹر ہے، اور مجھے فخر ہے کہ میں ان دنوں اس کالج میں تھا اور مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں میرا حصہ تھا۔ جی سر آپ نے اپنی یادیں تازہ کی اسلامیہ کالج لاہور کی، بلا شبہ یہ آپ کا فخر ہی نہیں سر، ہمارا پوری قوم کا یہ فخر ہے، آپ لوگ جو اسلامیہ کالج لاہور کے طلباء تھے، آپ نے ہمیں یہ ملک لے کر دیا۔ تو سر آپ کی ظاہر ہے بہت سی یادیں اس سے وابستہ ہیں، پوری کہانی آپ سنا سکتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے ہمیں تحریک پاکستان اور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح سے متعلق بطور خاص ایک یا دو کوئی ایسے واقعات سنائیے جو آپ کو بڑے یادگار لگتے ہیں، جو آپ کو ہمیشہ یاد رہتے ہیں، جن کا آپ تذکرہ کرتے رہتے ہیں، سر وہ شیئر کیجیے ہمارے ساتھ۔ دیکھیے، یہ میں عرض کر دوں، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جتنے بھی واقعات ہوئے یا جو بھی تاریخ ان کے متعلق ہے، وہ کوئی رپیٹ نہیں کر سکتا۔ میں صرف یہ عرض کروں، ایک واقعہ نہیں ہے، میں چھوٹے چھوٹے 2-3 واقعات عرض کرتا ہوں۔ یہ سرحد مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا اجلاس تھا نومبر 1945 کو، میں بھی وہاں گیا ہوا تھا۔ تو جس وقت وہاں سے ایک جلسے کی آدھی بریک ہوئی
تو اس میں باہر جا رہا تھا کھانا کھانے کے لیے، تو ایک لڑکا بھاگتا ہوا آیا، کہنے لگا سرحد کا تھا، کہتا علاقہ آپ پنجاب سے ہیں؟ میں نے کہا جی میں لاہور سے ہوں، اسلامیہ کالج ریلوے روڈ سے۔ تو وہ مجھے کہتا ہے آپ کو جناح صاحب بلا رہے ہیں۔ تو میں اس کے ساتھ چلا۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے، جو پنڈال کا تھا وہ نیچے اتر کے جس وقت وہ نچلی سیڑھی پہ تھے تو میں نے جا کے، وہ لڑکے نے کہا سر ہی از فرام لاہور، اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور۔ تو مجھے کہتے ہیں ہیلو مائی بوائے ہاؤ آر یو؟ میں نے کہا تھینک یو سر۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس طرح انگلی کر کے کہتے ہیں لک دیر از الیکشن گوئنگ آن ان لاہور، آئی وانٹ یو ٹو گو اینڈ فائٹ دیٹ الیکشن، آئی ول گیٹ یو پاکستان۔ تو میں بڑا حیران تھا، اس وقت پاکستان کا نام ہم لے رہے تھے لیکن کسی جگہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ ہم یہ کام کریں گے اور یہ کام اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کے اسٹوڈنٹ پورا کریں گے۔ تو جس وقت واپس آیا تو پتہ چلا کہ کرشی صاحب لڑکے لے کے فیصلہ آباد کی سیٹ پہ چلے گئے ہیں، لاہور کی سیٹ مسلم لیگ نے بھی چھوڑ دی ہے اور اسٹوڈنٹ فیڈریشن بھی نہیں اس میں حصہ لے رہی۔ تو میں نے کہا نو، مجھے ہارس ماؤتھ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے وی ول فائٹ دس الیکشن، اور ہم نے وہ الیکشن لڑی اور وہ جیتی۔ جو مولانا ظفر علی خان کی سیٹ پہلے پورے ہندوستان میں مشہور تھی کہ یہ سیٹ مسلم لیگ نہیں جیت سکتی، مسلم لیگ خود کہتی تھی کہ ہم نہیں جیت سکیں گے کیونکہ اس کے مقابلے میں ایک ہندو کندن لال گابا، خالد گابا کے نام سے مسلمان ہو کے وہ الیکشن لڑ رہا تھا۔ ہم نے وہ الیکشن لڑی اور وہ جیتی، اور اس نے پورے ہندوستان کا نقشہ بدل کر کے رکھ دیا۔ دوسرا واقعہ یہ جنوری، تاریخ مجھے یاد نہیں ہے، جنوری کے مہینے میں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ، جس وقت ہم نے مولانا ظفر علی خان کی الیکشن جیت لی تو لاہور تشریف لائے ایک فاتحہ کی حیثیت سے۔ تو انہوں نے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں آ کر ایڈریس کیا۔ ہمارا خیال تھا کہ 2-2.5 گھنٹے وہ تقریر کریں گے، لیکن انہوں نے 15 منٹ میں ہی تقریر ختم کی، اور اس کے بعد وہ آ کر جس وقت رواز ہاسٹل کے باہر کار کھڑی تھی جس میں میاں امیر الدین، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور ہم 2 لڑکے جن کی ڈیوٹی تھی حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے پروٹیکشن کی، ہم جب اندر بیٹھنے لگے ہیں تو کہتے ہیں لک مائی بوائے لیو می ٹو دا گاڈ، یو گو اینڈ ڈونٹ الاؤ علامہ ٹو ایڈریس دا پبلک فرام دس اسٹیج۔ جس وقت واپس گئے تو اسٹیج پہ خاکساروں نے قبضہ کر لیا ہوا تھا۔ ہم نے جو اوپر شامیانہ تھا اسٹیج کے اوپر اس کی کناتیں کاٹی۔ مولانا عبدالستار نیازی اس وقت مولانا نہیں بنے تھے، اب صرف عبدالستار نیازی تھے ہماری طرح، تو وہ ان کے پاس چاقو تھا، اس سے ہم نے کاٹا وہ اس کی کناتیں۔ وہ جو نیچے گرا تو وہ پوری اسٹیج جو ہے جس کے اوپر خاکساروں نے قبضہ کیا ہوا تھا اس کے اوپر وہ شامیانہ گرا تو وہ خاکسار اس کے اندر آ گئے۔ ہم نے وہ جو 4 پول تھے ان سے ان کی پٹائی اتنی کی کہ وہ ان کو ہوش نہیں آئی۔ یہ تھا دوسرا واقعہ۔ ہمارے جو صدر تھے پنجاب مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے 2 لڑکے اور تھے، ہم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو باتیں کر رہے تھے، تو ان سے کہا سر آپ اتنی دیر
کل سارا دن آپ بزی رہے ہیں، رات کو آپ سارا رات سجدے میں رہے ہیں، تو آپ تو بڑا تھک گئے ہوں گے۔ تو مسکرا دیجیے، کہنے لگے لوگ میری ایک ہی دلی خواہش ہے کہ جس وقت میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہوں یا اللہ کے دربار میں پیش ہوں، تو وہ ایک دفعہ مجھے دیکھ کے یہ ضرور کہے ویل ڈن مسٹر جناح۔ یہ ان کا احترام تھا۔ یہ آپ دیکھیں کہ کتنی بڑا ایک آدمی، ان کی خواہش کتنی بڑی ہے۔ اگر اس کو دل میں سوچا جائے، آپ ہر ایک سے میری گزارش ہے کہ جو کام پاکستان کا آپ کو ملے اپنی ایمانداری سے اس کو کریں، اور یہی سوچیں کہ ہر دیکھنے والا کہے کہ شاباش بھائی آپ نے بڑا کام کیا۔ سر، قیام پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں یا بزرگوں سے باتیں سنتے ہیں تو اس میں یہ جو 1947 میں پاکستان کے معرض وجود میں آنے کا جب مرحلہ آتا ہے، سر ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہاں پر وہ جو فسادات کی کہانی ہے، سکھوں کے ساتھ جو ہمارا ایک پورا مرحلہ چلا خون ریزی کا، اس میں ایک کریکٹر تارا سنگھ کا میں چاہوں گا خاص طور پہ اس کا آپ تذکرہ کیجئے۔ یہ ذرا وضاحت ہمیں کر دیجئے کہ پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی یہ فسادات کی ایک لہر جو چل نکلی تھی وہ کیا تھی؟ یہ فسادات ماؤنٹ بیٹن، جواہر لال نہرو اور بھولا بھائی پٹیل، یہ اور سلطنت برطانیہ، ان سب نے مل کر یہ فسادات کرائے تھے۔ ان کا خیال تھا اور وہ کوشش کر رہے تھے پہلے کہ کسی طرح پارٹیشن نہ ہو، کسی طرح پارٹیشن نہ ہو، اور یہ فسادات پارٹیشن کو روکنے کے لیے تھے کہ پنجاب میں اتنی قتل و غارت ہو جائے کہ جناح صاحب خود ایک دفعہ کہہ دے کہ میں یہ پاکستان نہیں لیتا۔ لیکن حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تھا، انہوں نے کسی اسٹیج پہ بھی یہ نہیں کہا کہ یہ پاکستان میں نہیں لوں گا۔ انہوں نے کہا، بلکہ آخری وقت یہی کہا کہ یہ ماؤتھ ایٹن پاکستان مجھے دیا گیا ہے، یہ ہم لوگوں کا فرض ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں گے، اس کی خدمت کریں گے، اور جو نقصان ہوئے ہیں وہ ہم پورے کریں گے۔ یہ بلکہ آپ یہ اندازہ لگائیں، لاہور میں انہوں نے کوشش کی شالمی دروازہ اور کرشن نگر، سنت نگر، ان 3-4 جگہ کے اوپر جہاں ہندوؤں کی آبادی زیادہ تھی وہاں پر پاکٹ بنا دیے جائیں جن کے اوپر ہندوؤں کا قبضہ ہو، تاکہ آزادی کے بعد مسلمانوں کو جب بھی نکالنا ہو تو ہم نکال سکیں۔ لیکن میں ہر مسلمان کو سلام کرتا ہوں کہ ہر ایک نے تکلیف سہی، مشکل وقت دیکھا، لیکن پاکستان کا نعرہ نہیں بھولے اور پاکستان کی خدمت کے لیے سب حاضر ہوئے۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ مسلمانوں کو ان کے گھروں سے اور سکھوں کو استعمال کیا گیا۔ ماسٹر تارا سنگھ جو کہ سکھوں کا لیڈر تھا، وہ مجھے جب لاہور آیا اپنی عبادت کے لیے تو میں اسے ملنے گیا۔ پہلے اس نے ملنے سے انکار کیا۔ میں نے وہ جو باہر یہ رنجیت سنگھ کی مری ہے لاہور میں بادشاہی قلعے کے سامنے، وہاں جب میں پہنچا تو وہاں پہ انہوں نے کہا جی انہوں نے کسی سے نہیں ملنا، ملنے سے انکار کر دیا ہے۔ میں نے کہا میں نے ملنا ہے۔ وہ جو علم لے کے باہر کھڑا ہوتا ہے اس کو میں نے کہا کہ بھائی میں نے ملنا ہے، میرے بتائیں صرف 2 سوال ان سے پوچھنے ہیں کہ امرتسر ریلوے اسٹیشن کے اوپر، میں نے بڑی اونچی آواز سے کہا، تو وہ انہوں نے جو ایک سکھ انگریز لیفٹیننٹ تھا اس کمپنی کا، اس کو قتل کر دیا۔ تو ان کے کمپنی کمانڈر انگریز نے کہا جتنے سکھ ہیں سب کو گرفتار کرو۔ وہ گرفتار ہوئے، ان کو کہا ان کو لائن باندھ کے ان کے اوپر فائر کرو۔
اور دیکھو کتنے میں گولی چلتی ہے۔ تو میں نے یہ ان سے پوچھنا ہے کہ آپ اس میں تھے، آپ کو انہوں نے جو چھوڑ دیا تو وہ ایک آدمی وہاں سامنے بیٹھا ہوا جوتے ٹھیک کر رہا تھا جو اندر یاتری تھے، تو اس نے آواز سنی تو اٹھ کے آ کے کہتا ہے یہ آپ کو کس نے بتایا؟ میں نے کہا وہ جس نائک نے آپ کو جا کے کہا اوے تارا سنگھ بھی ہے گاجے بچ، اس نائک نے، وہ نائب صوبیدار تھا، میں نے وہ یونٹ کمانڈ کی ہے، اس نے مجھے بتایا تھا، تو میں تب آپ سے پوچھنے آیا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ جی ہم نے قتل کیا تھا، وہ انہوں نے سب انگریزوں کو پکڑ کے لائن میں کھڑا کر دیا، تو مجھے بھی لائن میں تھا، فائر ہونے والا تھا، تو اس نے کہا اوے اینو باہر کڈ لو، اینو پتہ لگے انہیں اپنی قوم نال کی کیتا ہے، ہندوؤں دے کہن دے اوتے انہاں مینوں باہر کڈ لیا، باقی جب سارے انہوں نے قتل کر دیتے۔ تے میں جناب صرف ایک عرض کرنا ہے، میں اتنے آیا، میری کوشش تھی کہ مینوں کوئی قتل کر دے گا، لیکن جنوں میں دسیا میں تارا سنگھ ہاں، وہ میرے ال تھک سٹ کے تے اگے لنگ جاتا ہے۔ تسی یہ نہ سوچو کہ جناح صاحب نے تانوں پاکستان بنا کے دیتا ہے، جناح صاحب نے اے پاکستان این ہاتھ پھڑ کے، جناح صاحب نے ہاتھ پا کے انگریزاں کولوں، ہندوؤں کولوں اور ساڈے ساریاں کولوں کھو کے اے پاکستان دیتا ہے، اور اے پاکستان جڑا ہے یہ ایک میرا خیال سی کہ ہر گلی دے باہر جناب جناح صاحب دا فوٹو دا مجسمہ ہوئے گا، لیکن اتنے کدھرے بھی میں انہوں دا مجسمہ نہیں دیکھا، تے مینوں آندا ہے کہ ایڈا وڈا بندہ جو گاندھی، نہرو، پٹیل، ماؤنٹ بیٹن، سلطنت برطانیہ کا وزیر اعظم، یہ اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے، اس کا اکیلے کا کارنامہ تھا جو کہ اس نے سر انجام دیا۔ میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ جس وقت گول میز کانفرنس لندن میں تھی تو اس میں گیا تھا، میرے ساتھ پٹیل تھا، بلدیو سنگھ تھا، تو جس وقت ہم وہاں پہنچے تھے اس کے بعد جو جہاں کانفرنس ہوتی تھی وہاں پہ جتنے بھی لارڈ آتے تھے وہ سب مجھے ملتے تھے آ کے، جناح صاحب کو کوئی ملتا تھا، لیکن مجھے بڑا ترس آتا تھا کہ یہ آدمی ادھر آیا ہے، اس کو تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، مجھے ہی سب پوچھ رہے ہیں، لیکن آج میں دیکھتا ہوں جس کو کوئی نہیں پوچھتا تھا اس نے دنیا کا نقشہ بدلی کر کے رکھ دیا، جسے پوچھتا تھا اس کی قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ کرنل صاحب آپ یہ بتائیے، آپ کی ان باتوں سے ہمیں جو اندازہ ہو رہا ہے کہ بڑا کٹھن مرحلہ پاکستان کے قیام کا ہم طے کر چکے تھے، سر یہاں پہ ہجرت کا مرحلہ جب آتا ہے، ہجرت کے جو مناظر ہم تصویروں میں دیکھتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، میں چاہوں گا آپ اپنی زبان سے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ ہجرت کے مرحلے، آپ ظاہر ہے پاکستان میں تھے، لاہور میں تھے تو آپ نے تو ہجرت کا سفر نہیں کیا، لیکن آپ نے دیکھا ضرور، آپ اس کا حصہ رہے، مہاجر کیمپ کے کوئی یادیں ہمارے ساتھ شیئر کیجئے، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی وہاں آمد مہاجر کیمپ میں، اور اس کے بعد پھر میں چاہوں گا اس بات کو ذرا اینڈ تک لے جائیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رحلت تک پاکستان کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا، یہ ذرا وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں چاہوں گا یہ چند چیزیں بھی ہمیں آپ بتائیے۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے جولائی 1947 میں دہلی میں دیکھا، آخری بار نہیں، آخری سے ایک بار پہلے۔ وہاں اس وقت ان کی صحت بالکل ٹھیک تھی، بالکل چلتے پھرتے تھے، لیکن جس وقت میں نے ان کو اسی 3 مہینے بعد اکتوبر 1947 کو والٹن کیمپ میں، پہلے یہ جو کیمپ تھا ریفیوجیز کے لیے،
یہ ریلوے اسٹیشن کے باہر کھلی گراؤنڈ تھی. اس وقت یہ پٹرول پمپ وغیرہ کوئی چیز نہیں تھی، ہوٹل وغیرہ نہیں تھے، تو کھلی گراؤنڈ تھی. وہاں پہ ریفیوجی آتے تھے، ریلوے ٹرین پہ جتنے بھی آتے تھے وہاں آتے تھے. اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کے جتنے کک تھے، جتنا کک ہاسٹل کا سامان تھا، وہ سارا ہم وہاں لے گئے ہوئے تھے اور وہاں ان کی خدمت کرتے تھے. تو جب حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے تو اس روز انہوں نے یہ کیمپ شفٹ کر کے لے گئے والٹر میں. تو دوسرے روز ہم وہیں پہ ڈیوٹی پہ تھے. اسٹوڈنٹس کی آپس میں ڈیوٹی لگاتے تھے خدمت کے لیے. اس وقت تک ریفیوجی کیمپ کا انچارج کوئی نہیں تھا، وہ اسٹوڈنٹ ہی تھے. اس کے بعد ان کا سرکاری طور پہ جو کچھ ہوا سو ہوا. ہم نے وہاں پہ ان کے لیے لاہور شہر کے لوگ دیگیں بھی پکا کے لاتے تھے، کھانا بھی ہم پکاتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے. لیکن جو چیز مجھے آج تک نہیں بھولی وہ یہ تھا کہ جو بھی ریفیوجی آتا تھا کسی کا مرال نہیں گرا تھا. سب کھڑے تھے، گردنیں جھکی نہیں تھی بلکہ اکڑی ہوئی تھی، اور آ کر جو کہتے تھے وہ ایک ہی کہتے تھے، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، لا الہ الا اللہ، پاکستان زندہ باد. یہ چیز تھی جس نے ہمیں اتنے مشکل وقت سے نکالا. وہ اتنا مشکل تھا کہ لاہور میں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے جو جلسہ کیا یونیورسٹی گراؤنڈ میں، اس میں آپ نے بھی یہی کہا، مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتے. اور یہی ہر مسلمان نے کیا. اور جو افسوسناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سرکاری ملازمین خواہ فوج کے تھے خواہ سول کے تھے، جہاں جو آج بھی ہے، ان کے سامنے نظریہ پاکستان نہیں ہے. ان کے پاس اپنی ذاتی انا ہے اور ذاتی پروموشن کے لیے ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن یہ ملک پاکستان اللہ نے دیا ہے، اور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ والٹن کیمپ میں جس روز وہ تشریف لائے ہیں تو گاڑی کا دروازہ میں نے کھولا ہے. آپ باہر نکلنے لگے ہیں تو سامنے سے احمد بشیر جو اے پی پی کے نمائندے تھے، بعد میں اے پی پی کے ہیڈ بھی بنے، انہوں نے کہا سلیم پیچھے ہٹ جاؤ یار، دوستان کو پیچھے ہٹ جان، قائد اعظم بیمار نے. واقعی وہ جس وقت دروازہ کھولا وہ باہر نکلنے لگے، باہر نہیں نکلے، وہیں سیٹ پہ گر گئے. جس وقت سیٹ پہ گر گئے دروازہ بند کر دیا. ان کو گاڑی لے کے گورنمنٹ ہاؤس آ گئے. ہم بھی تھوڑی دیر بعد جو 5-10 لڑکے تھے سائیکلوں پہ گورنمنٹ ہاؤس آ گئے. جس وقت آئے اس وقت ڈاکٹر آ رہے تھے جا رہے تھے، ڈاکٹر آ رہے تھے جا رہے تھے، اور پوری پنجاب کیبنٹ جو ہے وہ باہر جو یہ پورچ ہے گاڑی کا گورنمنٹ ہاؤس کا، یہ لان کی طرف، وہاں کے کونے پہ کھڑے تھے. ہم لڑکے وہ سامنے، اکتوبر کے مہینے میں بھی تھوڑی سی گرمی تھی، ہم سامنے درخت کے نیچے بیٹھ گئے. کافی دیر کے بعد حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لائے. وہ آہستہ آہستہ چل رہے تھے. جو گورنمنٹ ہاؤس کا ملازم تھا اس نے کرسی اٹھائی ہوئی تھی کہ جہاں بیٹھیں گے وہاں کرسی رکھ دیں گے. جس وقت میں نے ان کا دروازہ کھولا تو ان کے 2 الفاظ میں نے سنے. انہوں نے کہا نو آئی نیور تھاٹ آف اٹ، نو آئی نیور تھاٹ آف اٹ. یہ الفاظ تھے. تو جس وقت وہاں آ کر وہ دیکھا، انہوں نے لیفٹ کو دیکھا تو ساری وزارت کری ہے اور 2-4 سیاستدان بھی ہوں گے. تو وہاں آ کے بیٹھ گئے کرسی پہ. تو وہاں بھی انہوں نے یہی کہا
No, I never thought of it. No, I never thought of it. تو جس وقت انہوں نے یہ کہا تو ایک لڑکے نے کہہ دیا کہ سر اگر ماؤنٹ بیٹن بھی ہمارا گورنر جنرل ہوتا تو شاید یہ حالات نہ ہوتے. تو کہتے ہیں نو مائی بوائے نو. If Mountbatten would have been your governor general, he would have got a no confidence vote passed against Mr. Jinnah, and it would have been the end of Pakistan. تو پھر انہوں نے کہا look, یہ ملک جو ہے not they but I and you have made it. یہ میرے لیے ایک اتنا بڑا اعزاز ہے. جب بھی کوئی بات ہوتی ہے میں سوچتا ہوں تو جب ان کا یہ اعزاز ہے not they but I and you have made this country, تو مجھے بڑا فخر سے میرا سر اونچا ہو جاتا ہے اور مجھے یہی ہوتا ہے کہ میں نے اس ملک کی خدمت کر دی. بہت شکریہ سر.